جنت کے دروازے، پیج نمبر 91۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 13، جنت کے بعد دوسرے دروازوں کے کیا نام ہیں؟ جواب، جنت کے بعد دوسرے دروازوں کے نام باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الایمن، باب الایمان، باب الریان ہے۔ سوال نمبر 14، باب الصلاۃ سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ جواب، جو اہل صلاۃ سے ہوگا باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، یعنی نمازی لوگ۔ 15، باب الجہاد سے کون داخل ہوگا؟ جواب، جو اہل جہاد سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، مطلب شہید لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ 16، سوال نمبر، باب الصدقے سے کون داخل ہوں گے؟ جواب، جو اہل صدقے سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ 17، باب الریان سے کون داخل ہوں گے؟ جواب، جو اہل سیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ یہ پورے جوابات نسائی میں ہیں۔ سوال نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنت کے سب دروازوں سے تمہارا نام پکارا جائے گا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے، 2 تلواریں وغیرہ، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ بہتر صلہ ہے تمہارے انفاق کا۔ جو اہل صلاۃ سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد میں ہوگا وہ باب جہاد سے پکارا جائے گا، اور اہل صدقے سے ہوگا وہ باب الصدقے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل سیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ نسائی۔ سوال نمبر 19، بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب، بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام باب الایمان ہے۔ سوال نمبر 20، بلا حساب کتاب جنت میں کتنے لوگ داخل ہوں گے؟ پیج نمبر 93۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب الایمان سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، حدیث کے راوی ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے پر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک ہوگی۔ مسلم۔ سوال نمبر 21، امت محمدیہ کے 70,000 افراد بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ جواب، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دعا فرمائیے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے۔ مسلم۔ سوال نمبر 22، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس
صحابی کے لیے دعا کی کہ وہ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت عکاشہ کے لیے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ ابن ماجہ۔ سوال نمبر 23، جنت کے 8 دروازے کن لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے؟ جواب، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ مسلم۔ سوال نمبر، ابو ہریرہ سے روایت ہے، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ ابن حبان۔ دوسری فضیلت 8 دروازوں میں سے داخل ہونے والی کی۔ تیسری، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازے پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے۔ جواب۔ سوال، جنت 8 دروازے کس مہینے میں کھلے رہتے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے کون سے مہینے میں کھلے رہتے ہیں؟ جواب، رمضان کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ سوال نمبر 25، جنت کے دروازے کس روز کھولے جاتے ہیں؟ جواب، سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مسلم۔ یہ ہر ہفتے کی بات ہے، منڈے کو اور تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 26، پیج نمبر 54، فرشتے اہل جنت کا استقبال کیسا کریں گے؟ جواب، اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے اور دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے خازن یعنی فرشتے ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورہ زمر۔ سوال نمبر 27، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ جواب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا میں اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، کون ہے؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ خازن کہے گا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ جنت کے درجات۔ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ ہر درجے میں کتنا فرق ہے؟ سوال نمبر 28۔ جواب، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ترمذی۔ سوال نمبر 29، جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام کیا ہے؟ جواب، جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں بہتی رہتی ہیں۔ سوال نمبر 30، جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ جواب، جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سوال نمبر 31، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا کون سا درجہ مانگنا چاہیے؟ جواب،
ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ فردوس مانگنا چاہیے۔ سوال نمبر 32، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے اور وہ کس کو حاصل ہوگا؟ جواب، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ احمد، جنت کے 100 درجے ہیں۔ سوال نمبر 33، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان کتنی مسافت کا فرق ہے؟ جواب، جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ ترمذی۔ سابقون سے مراد کیا ہے؟ سوال نمبر 34۔ جواب، سابقون سے مراد ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں۔ سابقون اصحاب الیمین سے افضل ہیں۔ سوال نمبر 35، اصحاب الیمین سے کیا مراد ہے؟ جواب، اصحاب الیمین سے مراد تمام نیکوکار لوگ ہیں۔ سوال نمبر 36، سابقون کے لیے کون سے باغ ہیں اور اصحاب الیمین کے لیے کون سے باغ ہیں؟ جواب، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں۔ بیہقی، پیج نمبر 96۔